بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں کہ جس کی حسرت ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے، اللہ کے مہمان بننے کا وظیفہ۔ ناظرین، اللہ کے مہمان سے کیا مراد ہے؟ ناظرین، جو لوگ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں وہ بیسیکلی اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ آپ قرآن الکریم کھول کے دیکھ لیجئے تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خود فرمایا کہ یہاں پر میرا گھر بناؤ اور لوگوں کو دعوت دو۔ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے دعوت دو کہ وہ یہاں پر آئیں، سعی کریں، طواف کریں اور اللہ کو یاد کریں، قیام کریں، سجود کریں اور تمام مناسک جو ہیں وہ حج کی ادا کریں۔ ناظرین، اللہ کے مہمان کتنی بڑی سعادت ہے۔ جب کوئی حاجی حج کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے یا عمرہ کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو میں اس کو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بندہ فلائٹ سے جا رہا ہے اور وہاں پر جا کر یہ عمرہ کرے گا۔ یہ میں کہتا ہوں یہ اللہ کے بلاوے پہ اللہ کے مہمان بن کے جا رہے ہیں۔ ناظرین، جب آپ لوگ عمرہ یا حج کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر عربی لوگ آپ کو ضیوف الرحمان کہہ کے پکارتے ہیں۔ ضیوف الرحمان کا پتہ ہے آپ کو کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ رب العزت کا جو بہت بڑا نام ہے رحمان، اور اللہ رب العزت نے اپنے نام کو بڑے خوبصورتی سے قرآن پاک میں متعارف کروایا ہے۔ تو ضیوف الرحمان کا مطلب ہوتا ہے رحمان کے مہمان۔ جی ناظرین، اس وقت آپ مہمان بن کے جا رہے ہوتے ہیں، اور تو میزبان پھر کون ہوا؟ جی میزبان اللہ رب العزت خود ہوا۔ تو ناظرین، اس سے بڑی کسی کی انسان کی حسرت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ لوگ جب جائیں حج یا عمرے کے لیے تو آپ ضیوف الرحمان یعنی اللہ کے مہمان کہلائیں۔ اور آپ کو پتہ ہے مہمانوں کی عزت کیسے کی جاتی ہے؟ جی ناظرین، مہمانوں کو اچھے طریقے سے رسپیکٹ دی جاتی ہے۔ ان کو پوچھا جاتا ہے آپ کیا کھانا پسند کریں گے، کیا پینا پسند کریں گے، کیا لینا پسند کریں گے، یہاں پر بیٹھیے آرام سے، اب ادھر بیٹھیے، اب یہ کیجئے، اب ان کے لیے اے سی لگائیے، ان کے لیے پنکھا لگائیے، ان کو ٹھنڈا دیجئے، ان کو چائے دیجئے، کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو ناظرین، جو کچھ آپ کی خدمتوں کی جاتی ہے آپ کی حج اور عمرہ کے دوران، وہ بیسیکلی اللہ رب العزت کے مہمان کے طور پر کی جاتی ہے۔ تو ناظرین، کس بندے کی خواہش نہیں ہوگی کہ وہ اس مطلب یہ ہے کہ اس عہدے پہ فائز نہ ہو کہ اللہ کا مہمان بننا۔ تو ناظرین، دو آیات ہیں، یہ اتنی پاورفل آیات ہیں، یہ ایک عربی شخص نے ہی بتائی ہوئی ہیں، اور وہ قرآن پاک کا بہت بڑا عالم، اور اس نے کیا کہا تھا کہ اپنے تمام شاگردوں سے کہا تھا کہ جب کبھی تمہارا دل کرے نا کہ عمرہ کرنے جاؤ یا کعبہ کا طواف کرنے، سعی کرنی ہے یا حج کرنا ہے، ان دونوں آیتوں کا ورد اس طریقے سے کرنا کہ جو ابھی بتایا جا رہا ہے، تو اللہ رب العزت تمہیں ہر سال وہاں بلائے گا۔ جی ناظرین، ہر سال اللہ کا مہمان بننا یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ ہم لوگ تو کہتے ہیں کہ اس کے پاس بہت پیسہ ہے، وہ بار بار جاتا ہے۔ ارے بھائی، یہ بھی تو دیکھو نا کہ اللہ ان کو بلا رہا ہے، وہ بلا رہا ہے۔ اس پیسے سے وہ کوئی اور بھی کام کر سکتے تھے، اور اس پیسے سے وہ کچھ ایسا بھی کام کر سکتے تھے جو ان کے گناہ کا باعث بنتا۔ اگر وہ اللہ کے مہمان ہر سال بن رہے ہیں تو یہ اللہ رب العزت کی بڑا فضل و کرم ہے ان کے اوپر، یہ تو اللہ کی بڑی مہربانی ہے ان کے اوپر۔ تو دو آیات ناظرین ایسی ہیں کہ آپ ہر نماز یعنی ہر جو فرض نماز ہے اس میں تشہد کی حالت میں، تشہد کی حالت میں آپ جب بیٹھیں، یہ تشہد کی حالت کیا ہوتی ہے کہ آپ اس کو تشہد کہیں یا تشہد کہیں، مختلف لوگ پکارتے ہیں، جب آپ اتحیات میں جب بیٹھتے ہیں آپ اس کو مطلب تشہد کی حالت کہتے ہیں۔ تو وہ تمام اذکار کرنے کے بعد، اتحیات پڑھنے کے بعد اور درود شریف پڑھنے کے بعد جو باقی دعائیں مانگنی ہوتی ہیں، ان میں آپ اپنی مرضی کی دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں۔ اس دوران آپ نے یہ دو آیات ہیں، ان کو 3 بار پڑھنا ہے ہر نماز کی تشہد کے میں۔ اور اس کے بعد اگر آپ کوئی نوافل نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی جب دوسری رکعت میں آپ بیٹھ جائیں تشہد میں تو آپ یہ والی 2 آیات پڑھیں۔ یہ سورہ بقرہ اور سورہ توبہ کی جو آیات ہیں، ان کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت کس طریقے سے آپ کے لیے غیبی مدد کے ذریعے، اور اللہ رب العزت آپ کے لیے ایسے اسباب بنانا شروع کر دے گا، آپ کو خود نہیں پتہ تھا۔ آپ کہیں گے میرے تو گھر کا خرچہ نہیں پورا ہوتا، یہ عمرے کا کہاں سے شروع ہو گیا ہے، اور پاسپورٹ بن رہا ہے اور ٹکٹ ہو رہا ہے اور جناب یہ تیاری بھی ہو رہی ہے۔
یہ اللہ رب العزت کے معاملے بڑے عجیب ہوتے ہیں ناظرین۔ اللہ رب العزت کے جو مہمان ہوتے ہیں وہ ان کو کھینچ لاتا ہے اور اس کے بغیر وہ معاملات کو روک دیتا ہے۔ یہ بھی دیکھ لیں، میرے چینل پہ آپ نے ویڈیو دیکھی تھی کہ وہ عامر المہدی کا جو قصہ ہوا ہے لیبیا کے حاجی کا، اس کے بغیر فلائٹ ہی نہیں اڑ سکی، حتیٰ کہ پائلٹ بھی حیران ہو گیا کہ یہ کون ہے شخص جس کے بغیر فلائٹ ہی نہیں اڑ پا رہی ہے، اس کو لیے بغیر اب ہم نہیں جائیں گے۔ 3 بار جہاز اڑا۔ یہ ہوتے ہیں میرے اللہ کے بلاوے۔ جب اللہ کا بلاوا آ جائے تو باقی سارے کام رک جاتے ہیں اور خود بخود دنیا کی ہر چیز آپ کے لیے وہ سسٹم بنانا شروع کر دیتی ہے۔ جیسے گھر بنانے کے لیے ہوتا ہے نا، اینٹیں آ رہی ہیں، سیمنٹ آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے۔ جب آپ کے حج کا معاملہ شروع ہو جائے گا یا عمرے کا، تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلنا یہ پاسپورٹ بن رہا ہے، یہ ٹکٹ آ رہا ہے، یہ پیسے آ رہے ہیں اور یہ کہاں سے آ رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے آپ کے لیے بس سمجھیں کہ آپ کی غیبی مدد شروع کر دینی ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے ناظرین؟ اب یہ مت کہیے گا کہ کتنے دن کرنا ہے۔ مجھے سب سے زیادہ بری چیز کسی بھی وظیفے میں یہ سوال لگتا ہے کہ کتنے دن کرنا ہے، جب تک حج کے لیے آپ وہاں پہنچ نہ جائیں اور مقام ابراہیم پہ جا کے نفل نہ ادا کریں، اس وقت تک کرنا ہے۔ اب یہ دیکھیے، آپ نے سب سے پہلے نماز کے بعد، کسی بھی نماز کے بعد 2 نفل نماز حاجت آپ نے پڑھنی ہے، اور دونوں جو نفل ہے اس میں دوسری رکعت میں تشہد کی حالت میں آپ نے یہ جو آیات ہیں یہ والی پڑھنی ہیں۔ سب سے پہلے تو اب آپ نے ارادہ کر لیا، یعنی عمرے کا، یعنی وہ انسان جب ارادہ کر لیتا ہے نا عمرے کا، خواہ اس کے گھر میں کھانے پینے کا بھی کچھ نہ ہو، تو اللہ رب العزت نے اب اس کے کام شروع کر دینے ہیں کہ اب اس کو میں نے بلانا ہے تو کیسے بلانا ہے۔ یہ آپ کی نیت ہوگی اور آپ کا ارادہ ہوگا۔ فرض نماز کے پڑھنے کے بعد یا جب بھی آپ کا دل کرے 2 نفل نماز حاجت پڑھنی ہے، یعنی کہ اول آخر آپ کو معلوم ہے کہ درود پاک کے علاوہ تو کوئی بھی ذکر وظیفہ ہوتی نہیں ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ دوسری رکعت میں جب آپ بیٹھیں تو آپ نے یہی جو 2 آیات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ آپ نے 3 بار پڑھنی ہے دونوں آیات، اور اس کے بعد دعا کرنی ہے کہ یا اللہ آج سے میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے، اب اسباب تو نے پیدا کرنے ہیں، مجھے نہیں پتہ، یہ تیرا کام ہے، میں تو تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں یا بننا چاہتی ہوں۔ تو اس کے بعد آپ کا معاملہ ختم، باقی اللہ رب العزت کا سارا معاملہ ہے۔ اب غور سے سن لیجئے، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا یہ 2 آیات ہیں۔ یہ 2 آیات میں ایک جو ہے وہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 128 ہے، اس کا حصہ ہے، پوری آیت نہیں ہے، اور دوسرا سورہ التوبہ کی آیت نمبر 59 ہے، 59 اسکرین پہ بھی میں آپ کے لکھنے جا رہا ہوں، یہ آپ نے پڑھنی ہے اس طریقے سے۔ اب یہ اسکرین پہ آ رہی ہے، پہلے ایک آئے گی پھر دوسری آئے گی۔ یہ پہلی آیت آ گئی، اب آپ نے پوری آیت نہیں لینی ہے، صرف اس آیت کا بیچ کا حصہ جو ہے، ٹھیک ہے جی۔ پوری آیت جو شروع ہوتی ہے جیسے کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ شروع ہوتی ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک، یہاں سے یہ شروع ہوتی ہے نا، آپ نے یہاں سے نہیں پڑھنا، آپ نے کہاں سے پڑھنا ہے جی، آپ نے یہاں سے پڑھنا ہے، یہ جو اسکرین پہ آپ لکھا ہوا ہے اتنا حصہ، یہ پہلی آیت ہے جو کہ تشہد کی حالت میں آپ نے 3 بار پڑھنی ہے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یہ ہوگی پہلی آیت، ٹھیک ہے جی۔ اب دوسری آیت بھی نوٹ کر لیجئے، یہ آپ نے 3 بار پڑھنی ہے تشہد میں، باقی تمام اپنی پڑھنے کے بعد دعائیں۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 59 ہے، یہ آپ نے ایسے پڑھنی، حسبنا اللہ سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو جتنا آپ شیئر کریں گے، لائک کریں گے، اتنا ہی آپ کے بھی یہ کام آئے گی۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میری ویڈیو وائرل ہو، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نیکی کا پیغام ہے، جتنے زیادہ لوگ یہ عمل کریں گے، یہ چین ری ایکشن ہے، اتنا ہی لوگوں کو فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو، اور آپ کو جلد از جلد آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی آنکھ کھلے، کہ جب آپ کو ہوش آئے تو آپ کو پتہ چلے آپ تو حرم شریف میں موجود ہیں، آپ تو مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں موجود ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ تمام لوگ اس ویڈیو کے اینڈ پہ آمین یا رب العالمین لکھیے۔ جزاکم اللہ خیر۔